أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور کیے انہوں نے الصالحات نیک اعمال جنات ایسے باغات میں تجری کی بہتی ہوں گی من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں یحلون ان کو پہنائے جائیں گے فیہا اس میں من اساور کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤا اور موتی ولباسهم اور ان کا لباس فیہا اس میں حریر ریشم کا ہوگا۔ قرآن مجید عظیم الشان کا یہ ایک پیارا سمجھانے کا انداز ہے کہ جہاں اکثر مقامات کے پر اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے تو وہاں پر کافروں کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے، جہاں پر جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ جنت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دو گروہ ہیں دنیا کے اندر، ایک طرف اہل ایمان ہے اور دوسری طرف جو گروہ ہے وہ کافروں کا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے۔ جھگڑا کس بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید میں۔ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی ایک عبادت کے مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کافر ہیں وہ دو خدا مانتے ہیں، کوئی تین مانتے ہیں، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ دنیا خود بہت بن گئی اور خود چل رہی ہے۔ تو یہاں پر ذکر کی گئی کہ جو لوگ ایسے ہیں جو توحید کے انکاری ہیں، جو کافر ہیں، تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خرابی ہے اور آخرت کے اندر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو اپنانے والے ہیں اور جو توحید کو اختیار کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے دیں گے۔ اور پاکیزہ زندگی کی دو بنیادی صفات ہوتی ہیں کہ زندگی گزرتی ہے عزت کے ساتھ، اگرچہ مشکلات آ سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ معاش کا الحمدللہ گزران اچھا ہوتا ہے، ان کو خیر مانگنے کی، لوگوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کی انشاءاللہ نوبت نہیں آتی ہے۔ پاکیزہ زندگی اللہ ان کو دیتا ہے جو عزت کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ اور ان کے لیے آخرت کے اندر کیا انعام ہوگا، اس کو دیکھیے کیا انعامات ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے، تو جو اللہ کی توحید کو اپنا لیتے ہیں، جو مومن ہو جاتے ہیں، جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ایمان کی روشنی کے اندر وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور نبی کے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت کے اندر کیا ہے؟ آخرت کے اندر ان کے لیے جنات باغات ہیں۔ تو مفہوم ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اس آدمی کو کہ جو مومن ہے اور نیک اعمال کرنے والا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا ہے، حق کا ساتھ دینے والا ہے اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا۔ جنت کے اندر باغ کے اندر محلات، اور محلات کے سامنے سے نہریں جاری ہوں گی۔ قرآن سے جنت کی 4 نہریں ثابت ہیں، شہد کی بھی، شراب کی بھی، میٹھے پانی کی بھی اور دودھ کی بھی۔ اور حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ وہ جو دودھ کی نہر ہوگی تو جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانیوں کی نہریں بہا دی ہیں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی طرح دودھ کی نہروں کو، شہد کی نہروں کو، شراب کی نہروں کو اللہ رب العالمین بہا دے گا۔ اور شراب بھی اتنی پیاری ہوگی کہ پی کر کے انسان کو کوئی نشہ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ جنت ہوگی، جنت میں باغات ہوں گے، محلات کے نیچے سے یعنی محلات کے سامنے سے تجریبات ہوں گی من تحتہا، اس کے نیچے سے الانہار نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ اب دوسری بات دیکھیں کہ جنتی کو انتہائی پیارا ماحول دیا جائے گا، اور جنتی کے لیے اس کا جو لباس ہوگا وہ انتہائی پیارا ہوگا۔ پرانے زمانوں کے اندر یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں کنگن ہوتے تھے، اور جو رواج ہوتا تھا آدمی اس دور کے اندر جو بھی پہنتا تھا تو اس کے اندر وہ حسین معلوم ہوتا تھا، لوگوں کو اچھا لگتا تھا۔ جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اور لوگوں کے ذہن اس سے مرعوب ہوتے تھے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ ہر دور کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں۔ تو پہلے دور کے اندر بادشاہوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ہاتھوں کے اندر کنگن ڈالا کرتے تھے، سروں کے اوپر تاج بھی رکھا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارے بادشاہ صدر وزیر اعظم یہ رواج نہیں، یہ تاج وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہر دور کے اپنے رواجات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ
جنت کے اندر جو جنتی ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو کنگن پہنائے گا ذهب سونے کے، اور اس کے ساتھ اچھے لگیں گے، خوبصورت، اس کے اندر وہ بھلا معلوم ہوگا، ولؤلؤا، اور ایسے زیورات اس کو دیے جائیں گے جس کے اندر موتی لگیں گے، خوبصورت خوبصورت۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے جو دنیا میں قربانی دے گا، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ یہ دو چیزیں مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ ایک سونے کا استعمال بطور زیورات کے، ہاں سونے کی تجارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بطور زیورات کے مرد اگر سونا استعمال کرے گا تو حرام قطعی ہے۔ اسی طرح ریشم کا لباس اگر مرد استعمال کریں گے تو یہ قطعی حرام ہے، جو استعمال کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں دنیا میں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھی ہیں۔ ریشم کا لباس عورتیں پہن سکتی ہیں، جائز ہے، اور سونے کے زیورات عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے، استعمال کر سکتی ہیں۔ ہاں جس کا اگر 7.5 تولہ سونے تک اگر نصاب پہنچ جاتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کو انتہائی بہترین لباس دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا کہ جہنمی کا لباس آگ کا ہوگا، اور جنتی کا لباس یہ ریشم کا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت زیورات بھی عطا کرے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ ان کا لباس کیا اس جنت کے اندر حریر ریشم کا ہوگا۔ وہدو ان کو ہدایت بخشی گئی طیب من القول، پاکیزہ قول کے قبول کرنے کی طرف۔ یہ جو مسلمان ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، حقیقت کے اندر دنیا کے اندر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس بندے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاکیزہ قول ہے، اگر پڑھ لیا اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو جتنا شکر ادا کرے یہ اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کلمہ قبول کرنے کی، پڑھنے کی ہدایت بخشی ہے۔ اور کتنی قیمتی ہے یہ کلمہ، کتنا قیمتی ہے یہ ایمان، یہ جان سے عزیز صحابہ کرام کو اگر کوئی یہ بات کہہ دیتا تھا کلمے کو چھوڑو، وہ کرنا مارتے تو مرنا قبول کرتے تھے، لیکن ایمان کو چھوڑنا قبول نہیں کرتے۔ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر کوئی ایک اس کاٹتا تھا کہتا ایمان کو چھوڑ، تو جسم کی قربانی دیتے تھے لیکن ایمان قربان نہیں کرتے تھے، کلمہ قربان نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ جو نیک اعمال کرنے والے یہ جنت پہنچ گئے، ان کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پاکیزہ قول قبول کرنے کی ہدایت بخشی تھی۔ وہدو ان کو رہنمائی کی گئی الی الطیب من القول، پاکیزہ قول کی طرف۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں یہ پاکیزہ بھی باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں، ناحق باتیں ان کے منہ سے نہیں، خداوندی بات کرنے والے ہوتے ہیں، حق کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہدایت بخشی گئی پاکیزہ قول کی، اچھی باتیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ذکر اللہ رب العالمین کی باتیں، جو بات نکلتی پاکیزہ بات نکلتی، کوئی گندی بات ان کی زبان سے، کوئی خلاف شرع بات ان کی زبان سے نکلنے والی نہیں ہوتی، پاکیزہ اقوال کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو جو پاکیزہ اقوال بولتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، سچی بات ہے، کہتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک عظیم نعمت دے رکھی ہے کہ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہوا ہے۔ وہدو، اور ان کو ہدایت بخشی گئی الی صراط الحمید، قابل حمد کے راستے کی طرف۔ جو آدمی بھی اللہ کے راستے کے اوپر ہے، قرآن کے راستے کے اوپر ہے، دین کے راستے کے اوپر، اسلام کے راستے کے اوپر ہے، اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو اسلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الحمید، یہ حمید ذات کا راستہ۔ حمید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جو اپنی ذات میں خود تعریف کیا گیا، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اپنی ذات کے اندر وہ محمود ہے، اپنی ذات کے اندر وہ تعریف کیا گیا۔ تو یہ جو اسلام راستہ ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے دین کی اس کو توفیق بخشی گئی ہے، جتنا بھی یہ شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی کم ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ یدخل و داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے الصالحات نیک اعمال، جنات ایسے باغات میں تجری کی بہتی ہوں گی، من تحتہا جس کے نیچے سے الانہار نہریں، یحلون ان کو پہنایا جائے گا فیہا جنت میں، من اساور کنگن من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم اور ان کا لباس فیہا جنت میں حریر ریشم کا ہوگا، وہدو اور ان کو ہدایت بخشی گئی الی الطیب من القول، پاکیزہ قول کے قبول کرنے کی، وہدو اور ان کو ہدایت بخشی گئی الی صراط الحمید، لائق حمد کے راستے کی طرف۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک